اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما مفتاح اسماعیل نے اپنے جانشین اسحاق ڈار پر 6 ماہ سے زائد عرصے سے ان کے خلاف مہم چلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ کے عہدے پر پارٹی سے کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مفتاح اسماعیل کے تبصرے بدھ کو ایک یوٹیوب چینل پر کاسٹ کے دوران سامنے آئے، جہاں انہوں نے کہا کہ ڈار ٹی وی چینل پر نظر آئے اور دعویٰ کیا کہ وہ ڈالر کی قیمت کو 160 روپے تک لے آئیں گے۔ مفتاح اسماعیل کے مطابق ڈار نواز شریف کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی مسلم لیگ نون کے لیڈر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ لندن میں ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈار نواز کو کہتے تھے کہ ڈالر ریٹ اور پیٹرولیم کی قیمتیں کم کریں گے۔ مفتاح نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور ان کی جگہ نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا معاہدہ بحال ہوا اور میرے دور میں پہلے سے طے شدہ خطرہ بھی کم ہو گیا تھا۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ اگرچہ انہیں وزیر اعظم کا اختیار تھا، لیکن جس طرح سے یہ کیا گیا وہ قابل احترام نہیں تھا۔ مفتاح نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے مجھے لندن بلایا اور 12 لوگوں کے سامنے بتایا کہ مجھے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے ایک سوال پر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک اچھے سیاستدان ہیں اور سیاسی حکمت عملی اور بیانیہ سازی کی بات کی جائے تو کوئی بھی ان کے قریب نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ عمران میں پالیسی سازی کی مہارت کی کمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان بری طرح سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مسلم لیگ نون کے دونوں رہنما کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوں۔ ڈار اور مفتاح اسماعیل اپریل میں وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے زبانی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس سے قبل اکتوبر میں مفتاح نے ڈار کو پیٹرول کی قیمت میں 12.63 پیسے فی لیٹر کمی پر آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں سابق وزیر خزانہ IMF کی منظوری کے بغیر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ نہ کرنے کے حکومتی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا اور اسے لاپرواہی قرار دیا تھا۔ ٹویٹ کے جواب میں ڈار نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا تھا، مفتاح کو IMF ڈیل کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اب انہیں قرض دینے والے سے ڈیل کرنی ہے۔ تو یہ ایک مسلم لیگ نواز کی اندرونی لڑائی کی کہانی ہے اور یہ ایک لڑائی کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ جب سے PDM کی حکومت آئی ہے تب سے دونوں وزیر خزانہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ یہ عہدوں کے لیے ایک دوسرے پر بھونک رہے ہیں، لڑتے اور مرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو عہدہ ملے اور عہدہ لینے کے بعد یہ کسی نہ کسی طرح خود کو فائدہ پہنچائیں۔ ڈار جب وزیر خزانہ ہوتا ہے تو وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے پیسہ کماتا ہے، اور جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے کون سے جھنڈے گاڑے؟ انہوں نے بھی ایک چاکلیٹ کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی فری کر دی، کیونکہ وہ چاکلیٹ ان کی اپنی فیکٹری میں استعمال ہوتی تھی۔ دونوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو کہ عوام کے لیے کیا ہو۔ دونوں نے بس ایک لفظی جنگ شروع کی ہوئی ہے، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن عوام مزید بے وقوف ہے نہیں۔ عوام جان چکی ہے کہ نواز لیگ محض ڈراموں کی ایک جماعت ہے، کوئی اس میں لوہے کا چنا ہے، کوئی اس میں ارسطو بنا ہوا ہے، اور کوئی اس میں کہتا ہے کہ رات 8 بجے اگر دکانیں بند ہو جائیں تو آبادی کم ہوتی ہے۔ پتہ نہیں جس رات آپ پیدا ہوئے تھے دکانیں 8 بجے بند ہوئی تھی کیا لیٹ ہوئی تھی؟ میرا خیال لیٹ ہی ہوئی ہوں گی، کیونکہ آپ پیدا جو ہو گئے۔ کاش کہ اس رات بھی دکانیں جلدی بند ہو جاتی 8 بجے سے پہلے، تو شاید آپ کے ابا جی سے یہ غلطی نہ ہوتی اور آپ ہمارے اوپر مسلط بھی نہ ہوتے، اور کاش نواز شریف اور شہباز شریف کے ٹائم بھی یہی ہو گیا ہوتا، ان کے ابا جی سے بھی یہ غلطی نہ ہوتی تو ہم آج خوشحال ہوتے۔ ہمارے جو ڈالر آپ لوگ باہر اڑا کے لے گئے وہ بھی شاید آج ہمارے پاس ہوتے۔ تو اب کس چیز کا رونا رہا ہے؟ لیکن جو غلطیاں آپ کے ماں باپ نے کر دی ہیں اور آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، تو اب اس چیز پہ کیا رونا؟ اللہ آپ کو عقل دے، اللہ آپ کو شعور دے، اور اللہ آپ کو قبر اور آخرت سے ڈرنے کی توفیق بھی دے، اور آپ کو قبر اور آخرت نظر آئے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔